السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الحج کے آخری رکوع کی تلاوت کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، تلاوت کے بعد ہم حسب سابق قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الحج کے آخری رکوع کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، ما قدر اللہ حق قدره، ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ان اللہ سمیع بصیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وإلی اللہ ترجع الأمور۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ملۃ ابیکم ابراہیم، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا
وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ الحج کے آخری رکوع نمبر 10 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، یا پر حرف یا پر جو ہے مد منفصل ہے، اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ الناس میں نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ضربہ میں ضاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ ہمیشہ پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے، اور را پر کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، را پر زبر اور پیش آنے سے گول پڑھتے ہیں، اور را پر کسرہ آنے سے یعنی زیر آنے سے باریک پڑھتے ہیں۔ مثلاً یہاں پہ سا کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیں سین ہے تو اس میں آواز سخت نکلتی ہے، اور ثا میں نرم آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور لام پر جو تنوین ہے اس کا یہاں اخفا ہوگا، اور اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پوشیدہ ادا کرنا اور ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھنا۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون اور حروف علقی جو 6 حروف ہیں وہ نہ آئے تو ہوتا ہے۔ فاستمعوا لہ، علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری جو حرف ہے اگر وہ متحرک ہوتا ہے اس کو ہم ساکن کرتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ہم نے لہ ہا کو ساکن کر کے پڑھا۔ اس کے بعد ان الذین نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور الذین میں ذال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ تدعون تا کو باریک پڑھیں گے، اور دال حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو اس وجہ سے اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو، اور یہ قطب جدین قاف طا با جیم دال ان حروف میں قلقلہ ہوتا ہے۔ من دون اللہ نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ۔ اللہ کا جو لام ہے یہاں پہ اس کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے لام کے تعلق سے ہم نے قواعد میں پڑھ لیا ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس صورت میں اللہ کا جو لام ہے گول پڑھتے ہیں، ورنہ باریک۔ لن یخلقوا یہاں پہ نون ساکن کے بعد یرملون میں سے ایک حرف یا آیا ہے تو ادغام ہوگا، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی۔ اور آگے قاف ہے حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ ذبابً ذال کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور با پر تنوین ہے اس کے مان بعد یرملون میں سے ایک حرف واو آیا ہے تو یہاں پہ اس تنوین کے ادغام واو میں ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ وَلَوِجْتَمَعُوا جیم حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو یہاں پہ اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو قاعدے کے مطابق ساکن کر دیا۔ آگے وَإِن يَسْلُبْ نون ساکن کے بعد یرملون میں سے ایک حرف یا آیا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم ادا کریں گے۔ آگے با پر جزم ہے اور حرف با قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ الذباب میں ذال کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ شیء اللہ
حمزہ پر تنوین ہے، اس کے مان بعد یرملون میں سے ایک حرف لام آیا ہے، تو یہاں پہ ادغام ضرور ہوگا لیکن غنہ کے بعد ہرگز نہیں ہوگی۔ یستنقذوہ، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کے بعد کے ساتھ، اور قاف کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور ذال کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد علامت وقف طا آنے کی وجہ سے وقف کیا ہم نے، اور وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری حرف اگر متحرک ہوتا ہے اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ساکن پڑھا۔ ضعف الطالب، ضاد اور آگے طا، یہ دونوں حروف ہمیشہ پر ادا کیے جانے والے حروف میں سے ایک حروف ہیں، تو ان دونوں حروف کو ہم یہاں پہ گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد والمطلوب، طا اور با دونوں یہاں پہ ساکن ہوں گے، تو دونوں حروف قلقلہ میں سے ہیں تو ان کو ہم یہاں قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، اور علامت وقف یہاں پہ آیت آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے بعد جس پر ضمہ ہے پیش ہے تو اس کو ہم نے قاعدہ وقف کے مطابق ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ہے ایک الف کے برابر تو کھینچتے ہیں، لیکن یہاں پہ مد عارض جو ٹیمپرری مد ہے اس کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے، تو ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ ابھی تک سورۃ الحج کے آخری رکوع نمبر 10 کی تلاوت سن رہے تھے، اس کے بعد ہم نے قواعد بھی پڑھ لیا ہے۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔